بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، یہ ایک بہت اہم بات ہے۔ آپ نے یہ سنا ہے جمعیت خاطر؟ بتائیے، جمعیت خاطر سنا ہے آپ نے لفظ؟ نہیں سنا؟ ہمیں وہاں حضرت خواجہ خان محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب کوئی بیت ہوتا تھا، ان کا رسالہ ملتا، اس میں آخر میں دعا تھی، اے اللہ جمعیت ظاہری اور باطنی نصیب فرما۔ کئی سال تک سوچتا رہا یہ جمعیت خاطر ہے کیا؟ جمعیت کیا چیز ہے یہ؟ کچھ سال پہلے حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب حجت اللہ البالغہ، یہ جو اس کی شرح ہے رحمۃ اللہ الواسعہ، اور اس کے اندر الحمدللہ اس کی بہترین تشریح مل گئی۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ حجت اللہ البالغہ کا مرتبہ کیا ہے، یعنی مسلمانوں کی تاریخ، پوری تاریخ کے اندر جو کتابیں انہوں نے جو کتابیں لکھی گئی ہیں، اس میں ایک نایاب، اس میں ایک قیمتی ترین کتاب جس میں اسلام کے فلسفے کو بیان کیا گیا ہے، تو حضرت نے اس میں بہت بہترین تشریح کی ہے۔ آپ اس کو پڑھ لیں کہ قلب کا ایک مقام ہے، انسان جب بلکہ پہلا مقام لکھا ہے، یعنی آپ دیکھیں ہم کتنا دور ہیں کہ اللہ تعالیٰ انسان کو جمعیت نصیب فرما دیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مقامات قلب کا بیان۔ پہلا مقام جمع خاطر۔ قلب کا پہلا مقام جمعیت خاطر ہے، اور وہ یہ ہے کہ آدمی آخرت ہی کو مقصود بنا لے، اسی کا اہتمام کرے، اور دنیا کا معاملہ اس کی نظر میں ہیچ ہو کر رہ جائے، نہ اس کا قصد کرے نہ اس کی طرف التفات، پس گزر بسر کی حد تک ہی اس کی طرف دھیان دے۔ صوفیہ کی اصطلاح میں جمع خاطر کو ارادہ آخرت کہتے ہیں۔ جمعیت کے فوائد۔ حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اپنے افکار کو پس ایک فکر بنا لیا، یعنی فکر آخرت، تو اللہ تعالیٰ اس کی دنیا کی فکروں کے لیے کافی ہو جاتے ہیں، اور جس کو دنیا کے افکار پراگندہ کر دیں تو اللہ تعالیٰ کو اس کی کچھ پرواہ نہیں کہ وہ کس میدان میں تباہ ہو۔ مشکات المصابیح جلد حدیث نمبر 263۔ تشریح۔ جمعیت خاطر کے دو فائدے ہیں۔ پہلا فائدہ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں۔ جو بندہ ہمتاً اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے اور فکر آخرت میں لگ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے کاموں کے لیے کافی ہو جاتے ہیں، کیونکہ اللہ کی طرف کامل توجہ باب کرم کو واہ کرنے میں ویسی ہی تاثیر رکھتی ہے جیسے دعا، بلکہ کامل توجہ ہی دعا کا مغز اور اس کا خلاصہ ہے۔ غافل قلب کی دعا تو شرف قبولیت سے محروم ہی رہتی ہے۔ پس جب بندہ پوری توجہ سے اللہ کی خوشنودی والے کاموں میں لگ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سب کام سنوار دیتے ہیں۔ دوسرا فائدہ، دل میں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ جب فکر آخرت پائی جاتی ہے اور اللہ کی طرف بندے کی کامل توجہ ہو جاتی ہے اور وہ ظاہراً اور باطناً بندگی والے کاموں میں لگ جاتا ہے، تو اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہو جاتی ہے، اور محبت سے اللہ تعالیٰ کے مالک الملک ہونے پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے رسول ہونے پر صرف ایمان لانا مراد نہیں، بلکہ وہ ایک ایسی چاہت ہے جیسی پیاسے میں پانی کی اور بھوکے میں کھانے کی چاہت ہوتی ہے، اور یہ محبت اس وقت پیدا ہوتی ہے جب عقل اللہ کے ذکر سے اور اللہ کی عظمت کے تصور سے لبریز ہو جاتی ہے، اور عقل سے قلب پر نور ایمان کی بارش ہوتی ہے، اور دل اپنی فطری استعداد سے اس نور کا استقبال کرتا ہے۔